السلام علیکم ناظرین، وقاص عزیز آفیشیل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین محترم، دختر مشرق شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کو ہم سے جدا ہوئے 15 برس ہونے کو آئے ہیں۔ آج ان کی جائے شہادت پر جہاں پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالے کارکنان عمائدین موجود تھے، وہیں پاکستان کے ہر مکتبہ فکر سے جڑے ہوئے لوگوں نے پاکستان اور پاکستان سے باہر ان کی شہادت اور اس عظیم قربانی کو خراج عقیدت پیش کیا۔ پاکستان پیپلز پارٹی راولپنڈی کے مرکزی رہنما جناب عقیل ستی صاحب، جناب توقیر عباسی صاحب، جناب اسد عباسی ممبر پنجاب بار کونسل سمیت دیگر نے بھی اس موقع پر محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کی اس لازوال قربانی کو خراج تحسین پیش کیا۔ وقاص عزیز آفیشیل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے، اور اس موقع پر بطور صحافی اور شاعر میں نے بھی اس عظیم لیڈر کو ایک چھوٹا سا خراج تحسین پیش کرنے کے لیے ممبر پنجاب بار کونسل اور پاکستان پیپلز پارٹی کے مرکزی رہنما جناب اسد عباسی ایڈوکیٹ سے گفتگو کی ہے، جس میں انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی، جناب بلاول بھٹو زرداری اور شہید رانی کے حوالے سے بات چیت کی ہے۔ آئیے ان سے ملتے ہیں۔ بہت شکریہ اسد عباسی صاحب، آپ نے وقت دیا۔ آج کا دن پاکستان پیپلز پارٹی کے حوالے سے بھی اور پاکستان کی جو جمہوری تاریخ ہے اس کے حوالے سے بھی سرخی سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ آج کی ساری ایکٹیویٹی جو یہاں لیاقت باغ میں جائے شہادت پہ ہوئی شہید رانی کی، اس کے حوالے سے کچھ ہمارے دیکھنے والوں کو آگاہ کیجیے گا تاکہ اس کے بعد پھر گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھایا جا سکے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ آپ کا وقاص عزیز صاحب۔ آج کے دن کے حوالے سے آپ نے خود بھی ایک بات کی، اور میں بھی یہ سمجھتا ہوں کہ 27 دسمبر 2007 کو لیاقت باغ راولپنڈی کے اندر یہ جو شہادت تھی، یہ اکیلے محترمہ بے نظیر بھٹو کی شہادت نہیں تھی، یہ پاکستان کے ایک بڑے سافٹ امیج کی شہادت تھی۔ یہ شہادت تھی اس ویژن کی شہادت تھی کہ جو پاکستان کو اس ترقی یافتہ ملک دیکھنا چاہتا تھا، وہ ویژن جو پاکستان کو ترقی یافتہ ممالک کی صف میں لا کھڑا کرنے کا ایک راستہ تھا۔ پہلے تو میں یہ بات کہوں گا کہ یہ بیسیکلی آپ کہیں کہ پاکستان کا، جمہوریت کا اور عوام کا، ایک ریاست کا ایک بہت بڑا لاس ہوا، بہت بڑا نقصان ہوا۔ ہم کہتے ہیں اسے یہ irreparable لاس ہے، یعنی کہ یہ کبھی دور نہیں ہو سکتا، یہ اتنا بڑا نقصان ہے، اتنا بڑا لاس ہے۔ آج یہ جتنا بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ملک کے طول و عرض میں شہید بے نظیر بھٹو کی برسی منائی گئی، تو اسے ہی کہتے ہیں کہ جو کہتے ہیں نا کہ میں تاریخ میں زندہ رہنا چاہتی ہوں۔ بی بی شہید کہتی تھی نا، انہوں نے کہا تھا کہ آپ مجھے مارنا چاہتے ہو، لیکن میں تو سورج ہوں، میں تو چمک کے نکلوں گی، میری کرنیں ہر جگہ پہنچیں گی۔ آج پاکستان بھر میں آپ نے دیکھا ہوگا اور دیکھ رہے ہوں گے، اور ہر دفعہ کی طرح آج بھی 15 سال ہو گئے ہیں، لیکن جب بھی دسمبر آتا ہے تو ایون شہید بے نظیر بھٹو کی یادیں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ جیالے ہی نہیں، آہستہ آہستہ تو ہر مکتبہ فکر سے شہید بے نظیر بھٹو کو آپ کہیں خراج تحسین پیش کیا جا رہا ہے، اور پیش کیا جاتا رہا ہے، اور پیش کیا جاتا رہے گا۔ میں یہ ضرور کہوں گا، ایک آج کے دن کا جو ایونٹ ہے اس میں کہ جو آج آپ نے دیکھا ہوگا لیاقت باغ میں، جی بالکل، لیاقت باغ میں ایک سویٹ ہوم کی طرف سے ایک بلڈ ڈونیشن کیمپ لگا ہوا تھا، جو زمورت خان صاحب سویٹ ہوم چلا رہے ہیں، وہاں پہ سویٹ ہوم بلڈ ڈونیشن کیمپ بھی لگاتے ہیں، آج بھی لگا ہوا تھا، اور بہت سے لوگوں نے اپنا خون دے کر شہید بے نظیر بھٹو کو، بے نظیر بھٹو کی یاد میں اپنا خون دیا اور تحفتاً پیش کیا، اور مقصد یہی تھا کہ وہ لوگوں کو، جیالوں کو، پیپلز پارٹی کے کارکنوں کو وہ اسی طرح عزیز تھیں جس طرح پہلے اور آج بھی۔ جی بالکل ایسے ہی ہے۔ اچھا، اب تھوڑی سی بات موجودہ سیاسی منظرنامے کے حوالے سے ہو جائے، کیونکہ شہید رانی کا قابل فخر ثبوت اس وقت پوری دنیا میں پاکستان کی نمائندگی کر رہے ہیں بلاول بھٹو زرداری، لیکن اس سے پہلے آج جو سوشل میڈیا کا ایک جائزہ میں نے لیا، میں نے دیکھا کل سے اس سلسلے کو، پاکستان تحریک انصاف،
پاکستان مسلم لیگ نون اور اس کے علاوہ وہ بہت سے لوگ جو پاکستان پیپلز پارٹی سے ایک وقت میں گزشتہ چند سالوں میں دوری اختیار کر چکے تھے، دیگر سیاسی جماعتوں کا رخ کر چکے تھے، ان کی کنورژن دیکھنے میں آئی ہے اور ایک بہت بڑی شعوری سطح پہ چینج اب دوبارہ پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف پلٹ رہی ہے. اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں بیسیکلی تو اگر ہم کہیں نا کہ پیپلز پارٹی کا جو وین تھا اس کو آپ نے روکا، آپ نے دبایا، آپ نے پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ اور اس ساری چیز کو، اس نظریے کو، اس سوچ کو ختم کرنے کی کوشش کی، لیکن اس ساری بات کی جڑیں عوام میں تھیں، عوام کے ساتھ جڑت تھی اس کی وہ، اس لیے یہ ختم نہیں ہو سکتی. اب فار دا ٹائم بینگ بہت سی چیزیں ایسی ہو گئیں، بہت سے لوگ مطلب پیپلز پارٹی کی آپ کہیں گے جو بے نظیر بھٹو کی ریکانسٹیلیشن کی پالیسی تھی اس کو لے کے جب آصف علی زرداری اور چیئرمین بلاول بھٹو آگے چلتے ہیں تو بہت سے لوگوں کو شاید اس سے نا وہ فار دا ٹائم بینگ وہ کہہ رہے تھے نہیں اچھا ہو رہا ہے، لیکن وقت نے یہ بات بتائی، وقت نے یہ ثابت کیا کہ پیپلز پارٹی ہی آپشن ہے. دیکھیں بلاول بھٹو زرداری آج جو وہ مقدمہ پاکستان کا پوری دنیا میں لڑ رہے ہیں، پاکستان کے اس اکنامک کرائسس میں جو پوری دنیا کو ایک چیز باور کروانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم نے دنیا کی وجہ سے، دنیا نے دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑنے کا فیصلہ کیا، ہم اس میں فرنٹ لائن بنے اور اس فرنٹ لائن کی وجہ سے ہماری معیشت تباہ ہوئی. پاکستان کا ایک کہنا ایک سٹرکچر، بیسک جو سٹرکچر تھا وہ تباہ ہو گیا، اور بلاول بھٹو اس چیز کو لے کے دنیا کو یہ باور کروانے میں کامیاب ہو رہے ہیں کہ جی نہیں ہم جو ہے نا موجود ہیں اور یہ ہم اس چیز کو آگے لے کر چلیں گے. اور یہی بات جو پاکستان کے اندر آپ کہنا کہ جو ایک پڑھا لکھا طبقہ ہے، پاکستان کے اندر شعور رکھنے والے لوگ اور پاکستان کے اندر ایک آپ کہیں گے ایک جاندار آواز جن لوگوں کی ہوتی ہے، ان سب کی نظر، ان سب کی چوائس اور ان سب کے لیے آپ کہنا آخری آپشن بلاول بھٹو زرداری ہی ہیں. اور اسی لیے وہ لوگ دوبارہ سوشل میڈیا ہو یا ایون ادروائز بلاول بھٹو، آپ دیکھیں ریسنٹلی بلاول صاحب گئے امریکہ، تو وہاں پہ جب انہیں ٹیررزم کے حوالے سے ان سے بات کی گئی تو انہوں نے کہا کہ اسامہ از ڈیڈ بٹ بچر آف گجرات از لائف. وہ بات انہوں نے ایسی کی، انہوں نے کہا دیکھیں آپ پاکستان کے اوپر سارا بلیم کر دیں، پاکستان کے اوپر آپ الزام لگا دیں، لیکن دنیا یہ نہیں دیکھ رہی کہ پاکستان کے پڑوس میں کیا ہو رہا ہے. وہاں مسلمانوں کے ساتھ ہی نہیں، وہاں ہر طرح کی جو مائنارٹیز ہیں، ہر طرح کی جو اقلیت ہے وہ سفر کر رہی ہے، وہ پریشان ہے، اس کو تنگ کیا ہوا ہے، اس کی زندگی اجیرن کر کے رکھی ہوئی ہے. اور وہی مقدمہ میں یہ سمجھتا، لوگ کہتے ہیں نا کشمیر کا مقدمہ لے کر گئے، نہیں، خالی کشمیر کا مقدمہ لے کر نہیں گئے. بلاول نے اس ساؤتھ ایشیا میں ایک بہت بڑا جو مسئلہ ہے، ایک جو بہت بڑا ایشو ہے اور جو آج بھی ہے جو کل بھی ہوگا، اس حوالے سے بات کی ہے اور ان تمام لوگوں کی نمائندگی کی ہے جن کو ڈرایا جا رہا ہے، جن کی زندگیاں مشکل کر کے رکھ دی گئی. اچھا، یہ بڑی زبردست آپ نے بات کی ہے. بلاول بھٹو زرداری جو وزیر خارجہ بنے تو پیپلز پارٹی کے اپنے حلقوں کی جانب سے بھی کوئی تھوڑی سی پریشانی، ریلیکٹنٹ رویہ دیکھنے میں آیا، لیکن آج ہم دیکھتے ہیں جس طرح آپ نے تذکرہ کیا، انتہائی میچور ایک سیاستدان جن کی تعریف پوری دنیا میں جو میچور پولیٹیکل جو ایلیٹ ہے وہ کر رہی ہے اور عالمی تجزیہ کار کر رہے ہیں، عالمی جو سیاسی پنڈت ہے، صحافتی پنڈت ہیں وہ کر رہے ہیں. پاکستان کے سیاسی منظرنامے میں دیکھیں تو اس وقت سیاست کا جو کھیل ہے، وہ جو رخ ہے وہ پنجاب سے مڑ رہا ہے اور اگلی طرف نکل رہا ہے. کیا دیکھ رہے ہیں؟ فیوچر پریڈکشن آپ کی کیا ہے کہ آئندہ 90 دنوں میں، 60 دنوں میں سیاسی بساط کس طرف جائے گی؟ دیکھیں جس طرح آہستہ آہستہ، جس طرح روزانہ کی بنیاد کے اوپر جس طرح چیزیں کھل کے لوگوں کے سامنے آ رہی ہیں، اب دیکھیں نا ایک کوئی بیانیہ بنا لینا، لوگوں کو اس کے پیچھے لگا لینا، لوگوں کو اپنا ہمنوا بنا لینا، یہ تو شاید کام بہت ہوتا رہا ہے بہت. لیکن حقیقت پسندی کی طرف اگر آپ جائیں تو لوگوں نے، یا اگر بلاول بھٹو پوچھتے ہیں تو لوگ بھی پوچھتے ہیں کہ آپ کا 4 سال کی آپ کی پروگرس کیا ہے، 4 سال میں آپ نے کون سا کارنامہ کیا ہے، کون سا کام کیا ہے. کیا اب ہم لوگ اس سے امید کر کے لوگ آپ کو پھر اسی طرح لے کے آئیں، کیا آپ کی تیاری ہے؟ اسی طرح میں دیکھیں ایک بات یہ ہے کہ جتنا وقت گزرے گا، ہر گزرتا ہوا لمحہ یہ بات بتائے گا ہمیں کہ پاکستان کے حقیقی مسائل کیا ہیں، حقیقی مسائل کا حل کس لیڈرشپ کے پاس ہے. نعرہ بازی کے پاس نہیں ہے. نعرے بازی کرنے سے آپ کہیں یا ایک پولیٹیکل ایک ایڈونچرزم کا نام نہیں ہے. اب یہ پالیٹکس نہیں ہوگی اس بات کے اوپر، پاکستان کی سیاست ہوگی ایشوز کے اوپر. پاکستان اگر انٹرنلی بہت بڑے اکنامک ایشوز کو دیکھ رہا ہے، ایشوز کا سامنا کر رہا ہے، اکنامک ایشوز ہیں، ڈیفینیٹلی ہیں، بڑے سیریس اور سیویئر قسم کے ہیں. ساتھ ہی پاکستان کو ریجنل طور کے اوپر بھی اپنے کچھ پرابلمز ہیں.
تو یہ ساری چیزیں جو وہ وہی لیڈرشپ آگے چلے گی جو ان ایشوز کو ایڈریس کرے گی عوام میں اعتماد کے ساتھ، عوام کو اعتماد اور یقین دلائے گی کہ ان ایشوز کا یہ جو ساری صورتحال کا ہے، یہ جو چیلنجز ہیں، ان کو ہم کیسے میٹ کر سکتے ہیں۔ آخری سوال کہ زرداری صاحب نے گزشتہ دنوں کہا کہ میرے نزدیک بلاول اور حمزہ میں کوئی فرق نہیں ہے، اور پھر پرویز الہی صاحب پریشان ہو گئے، تو کیا دیکھتے ہیں آپ کہ اسمبلیاں توڑنے کی بات عمران خان سے کمٹ کر کے بیان حلفی جو ہے وہ کورٹ میں دیکھیں یہ ایک اور میں آپ کو بات بتاؤں کہ یہ ایک دفعہ پھر میں چونکہ کورٹ کچہری کا بندہ ہوں تو یہ بوجھ پھر ایک دفعہ عدلیہ کے کاندھے پر لاد دیا گیا ہے، اور میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ عدلیہ کی پولیٹیکل ایشوز میں اس طرح کی انوالومنٹ کروا کے تو اس کے اچھے نتائج بہرحال نہیں نکلنے۔ ہاں ایک بات ہے کہ آصف علی زرداری صاحب نے جو کہا وہ چونکہ ایک انڈرسٹینڈنگ ہے، پی ڈی ایم بنا ہوا ہے، تو اس پوائنٹ آف ویو سے جب انہیں لوگوں نے کہا جی کہ آپ پنجاب چونکہ آپ جس طرح کیو لیگ کے پاس تھوڑی سی سیٹس ہیں لیکن وہ چیف منسٹرشپ لے لیتے ہیں، بارگیننگ پاور اچھی ہے، پیپلز پارٹی کی بھی بارگیننگ پاور اچھی ہے، تو کیا آپ پنجاب میں چیف منسٹرشپ لیں گے؟ تو انہوں نے کہا نہیں، انہوں نے کہا چونکہ یہ تو میجارٹی، ہم تو ڈیموکریٹک لوگ ہیں، اور جو میجارٹی چونکہ پی ایم ایل این کے پاس ہے تو یہ پی ایم ایل این کا ہی رائٹ ہے کہ وہ پنجاب کو گورن کریں، اور وہاں پہ ان کی چونکہ میجارٹی ہے، پی ڈی ایم میں ان کی میجارٹی پنجاب کے اندر پی ایم ایل این کی ہے، تو اس کانٹیکسٹ میں انہوں نے بات کی ہے۔ ایک اور ایشو بھی ہے کہ مطلب کہ پیپلز پارٹی کے اندر بہت سے لوگوں کو شاید اس بات سے انہیں وہ خوشی نہیں ہوئی کہ بلاول صاحب اور حمزہ کے حوالے سے، لیکن یہ آصف علی زرداری صاحب کا اپنا ایک ویژن ہے، ان کی اپنی سوچ ہے، اور یہ ٹائم ٹیسٹڈ چیزیں ہیں، کوئی ایک دم سے نہیں ہے، اور وہ بہتر ہی ہوگا، انہوں نے کہا ہے تو بہتر کہا ہوگا، انہوں نے کچھ سوچ کے ہی ایسی بات کہی ہوگی۔ بہت شکریہ آپ کا۔